8واں شق یہ قرار دیا گیا ہے کہ طریقت و تصوف کے اصولوں کے مطابق اگر ایک بندہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے منازل طے کرنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنی شیخ سے وہ منازل نہ ملیں تو وہ کسی اور شیخ کامل مکمل کے پاس جا کے ان سے اکتساب کر سکتے ہیں۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس بارے میں بہت تفصیلاً ذکر کیا ہے، یعنی اپنی رشد و ہدایت کو اگر وہ کسی دوسرے خلیفہ کی صحبت میں پائیں تو وہاں پر جا سکتے ہیں۔ شرعی اس میں کوئی مانعات نہیں ہے، لیکن فقہاء نے اور مشائخ نے اس تذکرے کو ایک شرط سے مشروط کیا ہوا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ان دونوں خلفاؤں کے درمیان کوئی اختلاف نہ بن جائے۔ کوئی یہ مرید وہاں جانے کے لیے اگر کسی دوسرے شیخ کے پاس اکتساب کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس میں سے کچھ اختلاف نہ بنے دونوں خلفاء کے درمیان، تو تب یہ مرید وہاں پر جائے، وگرنہ یہ مرید جو ہے وہ پھر اپنی شیخ کے ساتھ وابستہ رہے، پھر اس کی نصیب میں ہے جو ان کے نصیب میں ہے سو اس کو ملا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر آج کل اختلافات اسی بات سے ہوتے ہیں، ایک خلیفہ صاحب کے مرید جاتے ہیں دوسرے خلیفہ صاحب کے پاس، تو پھر وہ خلیفہ صاحب جو ہے وہ دوسرے خلیفہ صاحب کے ساتھ تضاد میں آ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ متضادات اور بہت زیادہ آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، تو مرید کی چلے جانے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر وہ دشمنی پر اتر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے چوری کر لی، میری مرید کو چوری کر لیا، وہ کہتے ہیں اس نے میری مرید کو خراب کیا ہوا ہے۔ اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ صیفیہ کے شورا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی خلیفہ صاحب کسی دوسرے خلیفہ صاحب کے مرید کو مرید نہیں بنائیں گے بغیر عذر شرعی کی۔ اگر اس کے خلیفہ صاحب کے اس کے پیر صاحب میں کوئی شریعت کی یا پھر طریقت کا کوئی اختلاف رہا تو پھر ان کے لیے چھوڑنا لازمی ہے، وہ لازمی ہو ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ شریعت اور تصوف جو ہے یہ مقدم ہے مرید کرنے سے۔ تو اگر کسی خلیفہ صاحب کی اپنی ذات میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی تھی، کوئی تصوف کی خلاف ورزی تھی، تو پھر ان کی مرید ان کو چھوڑ کے کسی اور کامل مکمل شیخ کے پاس چلے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شریعت و تصوف کی کوئی خلاف ورزی نہیں تھی تو پھر مہربانی فرمائے ایک خلیفہ صاحب دوسرے خلیفہ صاحب کے مرید کو مرید نہ کرے۔